السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همومنا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ انشاءاللہ امید کرتی ہوں سبھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 تک کا سبق پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر کے سورۃ الفاتحہ کا جو لفظی معنی ہوں گے، لفظی ترجمہ وہ ہم کریں گے، اور پھر اس کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، من الشیطان الرجیم من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود، میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے 3 آیات کا لفظی ترجمہ کیا۔ اب ہم اس کی تفسیر اور سورۃ فاتحہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ کے بارے میں سمجھیں گے۔ تعوذ کیا ہے؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ اللہ کے شیطان مردود سے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیجیے۔ اب دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا لے اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ چونکہ اللہ کی ذات اس شیطان سے زیادہ طاقتور ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس شیطان سے بچا لے، چونکہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہم پہ ہر طرح سے وار کرتا ہے، ہمارے دائیں بھی، ہمارے بائیں بھی، ہمارے آگے بھی، ہمارے پیچھے بھی۔ وہ ہم عدو مبین ہے، وہ ایسا دشمن ہے جو ظاہری دشمن ہے، جو غلط چیزوں کو ایسی اچھی طرح مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہمیں وہی چیزیں اچھی معلوم ہونے لگتی ہیں جو کہ انتہائی غلط ہوتی ہیں۔ وہ ایسا دشمن ہے کہ اس شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو
جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کو بہکایا۔ اللہ نے حکم دیا تھا درخت کے قریب نہ جانا، شیطان نے بہکایا اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے۔ وہ شیطان ہمارا شروع سے دشمن ہے، وہ انسان کو ہر طرح سے بہکانا چاہتا ہے، اس پہ وار کرتا ہے۔ تو شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہوا۔ اگر آج دنیا میں کوئی ہمیں کہے کہ دشمن نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور آپ کی جان کو دشمن سے ڈر ہے کہ وہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو ہماری ہر ممکن کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس دشمن سے بچ جائیں۔ ہم باہر نکلنا پسند نہیں کریں گے، ہم گھروں میں محصور ہو جائیں گے، گھروں میں بند ہو جائیں گے کہ وہ دشمن ہم پہ وار کر دے گا، کیونکہ ہم اپنے دشمن سے اتنا بچ رہے ہوتے ہیں، اپنی جان کی اتنی فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ دشمن جو ہمارا سب سے ہی بڑا دشمن ہے، جو ہماری دنیا بھی خراب کرتا ہے اور ہماری آخرت بھی وسوسے ڈال ڈال کر بری چیزوں کو زینت کے ساتھ دکھا دکھا کر ہماری آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ تو اس شیطان سے بچنا، اس شیطان سے دور رہنا، وہ شیطان ہمارے اوپر حملے نہ کرے، اس کے لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو شیطان تو ہرگز نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھیں، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا، وہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ایسی پیش کرے گا، ہم اس سے دور بھاگنے لگیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ جب ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کے دوران جو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں، اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہ رہا ہوتا اور ہم شیطان سے دور بھاگنے کی دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے، تو قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اس سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس سے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک ذات ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہی دینی ہے، تو اس لیے ہم اس اللہ کو اپنے ہر کام میں شامل رکھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ فاتحہ مکی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم وہ سمجھتے ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے
جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت کہ اس کو نور کہا گیا، روشنی کہا گیا اور اللہ کے نبی کو عطا کی گئی، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہ کی گئی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ان دونوں کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو اور سورہ فاتحہ کو یہاں پہ نور کہا گیا۔ اس کی اہمیت ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے سورۃ الفاتحہ کی کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یعنی نماز کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہو یا پھر بغیر جماعت کے اکیلے انسان نماز پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو اور اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دے دیتے ہیں، اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے پر پہنچے تو ان لوگوں نے ان اصحاب کی مہمان نوازی نہ کی۔ اتفاق سے عرب کے ان قبیلے کے ایک سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا یا منتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی اس لیے ہم اس کا معاوضہ تم سے لیں گے۔ پھر انہوں نے چند بکریاں، ایک روایت کے مطابق 30 بکریاں دینا قبول کر لیں۔ تو ایک صحابی یعنی خود ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے۔ چند دنوں بعد وہ سردار جس کو بچھو نے کاٹا تھا وہ صحتیاب ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ قبیلے کے لوگ بکریاں لے آئے جو انہوں نے معاوضے کے طور پر ان سے مانگی تھی، وہ بکریاں انہیں دی گئیں۔ جب بکریاں لے لیں تو صحابہ کرام کو تھوڑا تردد محسوس ہوا کہ آیا جو ہم نے یہ معاوضہ لیا ہے اس کا، یہ بکریاں لینا ہمارے لیے جائز بھی تھا یا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ معاوضہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ لہٰذا وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، اس شخص نے تو یعنی ابو سعید خدری نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث سے ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلی، ہم وہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے کہ بچھو کے کاٹنے سے جب صحابہ کرام نے اس کو پڑھ کر دم کیا تو اس کو
شفا ہو گئی۔ پتہ ایک بات یہ چلی کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ہمیں بھی اپنی بیماریوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کہ صحابہ کرام نے اجرت کا مطالبہ کیا، تو اجرت کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان بستی والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جو پہلے کا دور ہوا کرتا تھا اس میں جو سفر کے وسائل ہوتے تھے بہت محدود ہوتے تھے، اتنی آسانیاں نہیں ہوتی تھیں جتنی ہمارے لیے کہ ہوٹلز وغیرہ بنے ہیں، سواریاں اتنی ہیں، آرام سے آنا جانا ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں سفر کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر اگر کوئی مہمان نوازی سے انکار کر دے تو اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے جو ان سے اجرت کا مطالبہ کیا تو وہ ان کی مہمان نوازی سے انکار کرنے کی وجہ سے تھا۔ ایک بات ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ دم جھاڑ کی اجرت لے سکتے ہیں، یعنی اگر دم وغیرہ کر رہے ہیں اور اس پر وہ کوئی اجرت لینا چاہیں، اپنا کوئی معاوضہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہم دم وغیرہ کریں، جس کو جھاڑ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ صرف ہمیں کتاب اللہ سے ہی کرنا ہے، یعنی دم درود جو ہم کریں گے وہ صرف جس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے اس کے مطابق ہی کریں گے۔ کوئی شرکیہ الفاظ یا کوئی ایسی شرکیہ شاعری یا شرکیہ جو تعویذ بنائے جاتے ہیں اور پانی میں گھول کر پلائے جاتے ہیں، جس کا جو ہے وہ شرعاً جس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو ایسے کام کرنا شریعت میں منع ہے، لہٰذا دم وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سورت ہے وہ انتہائی فضیلت والی سورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نیز تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے۔ جب میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ پھر یہ بات پتہ چلی کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ کیا حدیث میں آیا؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو میں اپنے بندے کو وہ کچھ دوں گا جو اس نے مانگا۔ تو جو سورہ فاتحہ ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہوتے ہیں، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے فاتحہ کے علاوہ اور بھی بہت سے نام تفسیر میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد، سبع من المثانی، ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الشفاء، سورۃ الرقیہ، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، اور سورۃ الصلاح بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی سورۃ الحمد وہ سورت جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، سبع من المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، ام القرآن قرآن کی ماں، ام الکتاب کتاب کی ماں، سورۃ الشفاء شفا والی سورت، سورۃ الرقیہ دم والی سورت، تعلیم المسئلہ یعنی مانگنے کے آداب سکھانے والی، اور سورۃ الصلاح نماز میں پڑھی جانے والی سورت۔ اس طرح تفسیر میں اس کے متعدد نام ہمیں ملتے ہیں، اور ان ناموں سے بھی سورہ فاتحہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اہمیت سمجھ لینے کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ کی 3 آیات کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین
سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے اوپر الف و لام یعنی حمد سے پہلے جو حمزہ لام زبر ال ہے وہ لفظ لگ جاتا ہے تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، یعنی بہت خاص لفظ بن جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کی جو تعریفات ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت خوبی والی، بہت حسن کمال والی ہیں، اور تمام کی تمام تعریفات کا مستحق اور سزاوار وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ کی تعریف بہت خاص ہے، اس لیے یہاں پہ الحمد آیا کہ تمام کی تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو حمد لفظ ہے، حمد کے معنی تعریف بھی کی جاتی ہے اور شکر میں بھی آتا ہے حمد کے معنی۔ جو تعریف ہے اس کا مستحق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور جو شکر ہے اس کا مستحق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات اس قدر ہیں کہ اگر ہم اللہ کی تعریفات لکھنے بیٹھ جائیں تو ہم لکھ نہیں سکتے، اور اس کو لکھنے کے لیے دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور اس کے علاوہ اور بھی درخت آ جائیں اور بھی سمندر آ جائیں جن کے قلم بنا لیے جائیں، جن کو سیاہی بنا لی جائے، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس قدر اللہ کی تعریفات، اس کی توصیفات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو جو تعریف کا مستحق ہے وہ بھی اللہ ہی ہے، اور جو شکر کا مستحق ہے کہ جس کی شکر گزاری کی جائے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس رب کا شکر ادا کرنا ان خاص نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں دی وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی، اور شکر گزاری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم نے کفر کیا تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی ناشکری کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا کہ ناشکری ایسا کام ہے، ناشکری سے ہمیں بچنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے اس رب کی جس نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی۔ وہ نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر انسان گننے بیٹھ جائے تو اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ جو ہم گھروں میں رہ رہے ہیں یہ گھر بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، جو صحت والی زندگی ہمیں ملی ہوئی وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، جو اللہ نے ہمیں بیماریوں سے بچایا، جو اللہ نے ہمیں مکمل صحیح سالم انسان بنایا، جو وہ اللہ جو ہمیں کھانے پینے کو دے رہا ہے۔ غرض یہ کہ اس قدر نعمتیں ہیں کہ اس کو میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری بھی اس رب تعالیٰ کی کرنی ہے، اور تعریف بھی اس اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر کھانے پر اور ہر پینے پر بندہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ ترازو میں جب قیامت کا دن ہوگا ہمارا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ کو پسند ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائیں بندے اس پر اللہ کی شکر گزاری کریں، اللہ کی تعریفات بیان کریں۔ رب بھی جو پالنے والا ہے، جو رب ہے
وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رب معنی پالنے والا، یعنی ایسا پالنے والا کہ ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ یعنی رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے صرف انسان کو پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا کہ اب وہ خود ہی جو کرنا ہے کرتا رہے، نہیں، وہ رب تعالیٰ ایسا رب ہے جو انسان کے رہنے کے لیے ان کے گھروں کا انتظام بھی کر کے دیتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہے، ان کو رزق بھی مہیا کرتا ہے، ان کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ رب تعالیٰ ایسا رب تعالیٰ ہے کہ جو پیدا کر کے صرف چھوڑنے والا نہیں، جو ہر آن ہر گھڑی ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں ہماری ضروریات کے مطابق چیزیں پہنچانے والا ہے۔ وہ رب تعالیٰ ہی ہے جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، ورنہ آپ میں اور مجھ میں یا ہم انسانوں میں کہاں اتنی وقت اور طاقت ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی زندگیوں کو جی سکیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس قدر نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، اللہ ہی کا ہم پہ کرم ہے، ہم تو محتاج ہیں اس ذات کے آگے، ہم نہیں کر سکتے، وہ رب تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے کر رہا ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، فرمایا یعنی وہ رب ہے جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے، جو انسانوں کو بھی پال رہا ہے، جو جنات کے لیے بھی ہر وقت حاضر ہے، جو چرند پرند ہیں، جو فرشتے ہیں، اور سے کہ جو جانور ہیں، جو مویشی ہیں، جو کچھ اس دنیا میں ہے، ان تمام کو اتنے احسن طریقے سے وہ رب تعالیٰ پال رہا ہے، سب کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، سب کو ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں پہنچا رہا ہے، مہیا کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے کارنامے ہیں جو اللہ کر رہا ہے۔ تو وہ رب تعالیٰ صرف مجھے نہیں پال رہا، آپ کو نہیں پال رہا، بلکہ وہ رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سبھی کو رزق دے رہا ہے، کسی ایک کو نہیں دے رہا۔ اگر آج دنیا میں ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے، ہم سے کچھ مانگتا ہے، وہ ایک دفعہ مانگتا ہے، 2 دفعہ مانگتا ہے، 3 دفعہ مانگتا ہے، ہم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص تو اس کا کام ہی ہے یہ ہاتھ پھیلانا، اور یہ تو مانگتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اس رب تعالیٰ کو دیکھیے کہ جو جب سے دنیا بنی ہر انسان کو عطا کر رہا ہے، ہمیں بھی عطا کر رہا ہے، پر اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا یہی کام ہے مجھ سے مانگنا، بلکہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس سے مانگیں۔ یہ ہے رب کی ذات جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ جو رحمان اور رحیم لفظ ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جن میں بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہے اور دوام پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس کی صفات دائمی ہے، یعنی ایسا نہیں کبھی رحم کر دیا کبھی رحم نہ کرا، بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اور اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس طرح لگاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، تو اللہ نے جو رحمت ہے، جو محبت ہے، اس کا صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے۔ تو دیکھ لیجئے اللہ کی رحمت پہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ بعض تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھیے کس قدر مہربان ہے کہ دنیا میں ہر شخص کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، چاہے مسلمان ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، سب پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ تو جو رحمان لفظ ہے وہ رحمان فی الدنیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام لوگوں پر مہربان ہے، تمام ہی پر اپنی رحمت نازل فرما رہے ہیں۔ لیکن جو رحیم صفت ہے الرحیم فی الآخرہ، لیکن اللہ کی جو رحیم والی صفت ہے وہ آخرت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف ایمانداروں پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اس دن جو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہوں گی، وہ ایمانداروں پر، ایمان والوں پر، متقی لوگوں پر، نیک لوگوں پر ہوں گی۔ اس دنیا میں تو اللہ سبھی کو نواز رہے ہیں، پر آخرت کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے جو اپنی رحمت ہے وہ ایمانداروں کے لیے خاص کر رکھی ہوگی۔ اللہ کی محبت اس قدر ہے
کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اس ماں کی محبت بھی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی رب کی محبت کے آگے. وہ اللہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے. دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ اولاد اور ماں کا ہوتا ہے. کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے. سوچئے وہ رب تعالیٰ کہ جس کی محبت کی کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں جس کی محبت کے آگے، تو وہ اللہ کتنی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اللہ اس دنیا میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے گناہ گار بندے ہیں، یہ خطا کار بندے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں کرتے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ حقوق اللہ نہیں ادا کرتے، حقوق العباد نہیں ادا کرتے. اللہ پھر بھی نواز رہا ہے. اگر اللہ ہمارے اعمالوں کے مطابق ہمیں نوازنے لگے تو ہم میں سے ہر بندہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ ہمیں کچھ عطا کرے. لیکن یہ تو اللہ ہی کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے. ہم اس قدر گناہ گار اور خطا کار ہیں. تو فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک. وہ رب تعالیٰ دنیا میں بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے. جب قیامت کا دن ہوگا جو کہ جزا اور سزا کا دن ہوگا، اللہ کہتے ہیں اس دن کا مالک کون ہے؟ اس دن اختیارات کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ اللہ ہی کے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے. دنیا میں تھوڑے بہت جو عارضی طور پر کچھ اختیارات ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. تھوڑے بہت اختیارات جیسے ہر گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے جو اپنے گھر کے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، کچھ اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں دنیا کے عارضی اختیارات. لیکن جب آخرت کا دن ہوگا اس دن چھوٹے موٹے بھی اختیارات کسی کے ہاتھ میں نہ ہوں گے. اس دن تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہوگا. اس دن اللہ ندا فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ غالب کے لیے تمام بادشاہت. ایک مقام پہ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ ہوگا جزا کا دن. اس دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی. دنیا میں ناانصافی کر لیتے ہیں انسان، جب کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو ناانصافی کا بھی مظہر اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کرے گا اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، وہ عدل والا معاملہ کرے گا. جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی اللہ کہتے ہیں ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، انہیں اتنی ہی نیکیاں دی جائیں گی. اور جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کو بھی ان کی برائیوں کے مطابق ہی سزا دی جائے گی. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کریں گے. تو وہ رب تعالیٰ ہی اس دن، جس دن میزان قائم کیے جائیں گے، جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا، جس دن محشر جو ہے وہ محشر کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں سب ہوں گے. اللہ کہتے ہیں اس دن جو بادشاہت ہوگی، جو اختیارات ہوں گے، وہ تمام کے تمام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے. وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. تو یہاں پر ہماری الحمدللہ سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 جو ہم نے پڑھنی تھی اس کا ترجمہ بھی مکمل ہو گیا اور تفسیر بھی مکمل ہو گئی. انشاءاللہ آگے کا جو سبق رہ گیا ہے وہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے. دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح معنوں میں صحیح طرح سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے. اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ اس کو معاف کر دے. تو یہاں پر ہم اپنی کلاس کو ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو ہم آئندہ کلاس میں ملیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.